خداوند یسوع مسیح کے عظیم بابرکت نام میں آپ سب کو سلام. میں ہوں پاسٹر منور خورشید. پروگرام کلام روشنی میں ناظرین آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں گزشتہ تمام پروگرامز کے لیے. آپ کی طرف سے دیے گئے اچھے فیڈ بیک کے لیے ہم سارا جلال خداوند کو دیتے ہیں. دعا گو ہیں خداوند اسی طور سے آپ کو اپنے کلام کی سمجھ اور فہم عطا کرتا رہے تاکہ آپ خدا کے کلام کو اور بہتر طور سے سمجھتے رہیں. ناظرین، چوتھے سیزن کا پروگرام نمبر 61 ہے جس میں ہم خدا کے کلام کی سچائیوں کو جانیں گے، سیکھیں گے. جن خدا ہم نے آج ہمیں جوائن کیا ہے مختصراً تعارف ان کا آپ کے ساتھ کرواتے چلیں. ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عمران بشیر صاحب نے. تھینک یو سو مچ. اور ان کے ساتھ ہمیں جوائن کیا ہے پاسٹر عادل امین صاحب نے. بہت شکریہ پاسٹر. تھینک یو سو مچ. ناظرین، سے پہلے کہ ہم آج کے متن کی تلاوت کریں میں ریکویسٹ کروں گا پاسٹر عادل امین صاحب سے پلیز دعا میں رہنمائی کریں. ہم سب دعا کریں. مہربان خداوند، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو ہمارے ساتھ ہے. کلام روشنی پروگرام کو تیرے حضور لاتے ہیں. اس کے وسیلے سے تیرے لوگ تیرے کلام کی باتوں کو سنتے اور جانتے اور سیکھتے ہیں. تیرا کلام ایک ایک زندگی میں گہرا اثر کرے، تبدیلی کا کام کرے، اصلاح کا کام کرے، بحالی کا کام کرے. اور خداوند، میں دعا کرتا ہوں کہ ہم جو اس پروگرام میں شریک ہیں، جنہیں تو نے یہ خدمت دی ہے، یہ ذمہ داری بخشی ہے، ہم تجھ ہی سے حکمت مانگتے ہیں کہ تیری باتوں کو تیرے تناظر سے ہی پیش کر سکیں. ہم اپنے نظریات کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو ایک طرف رکھتے ہیں اور مانگتے ہیں کہ تیرا ہاتھ ہم پر بڑھا رہے. اس دعا کو سن اور قبول کر، تیرے زندہ نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین. تھینک یو سو مچ. ناظرین، کلام مقدس میں سے اپنی رہنمائی کے لیے تلاوت کریں گے نئے عہد نامے میں سے مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 6 باب 37ویں آیت سے لے کر 46ویں آیت تک. خدا ان کی زندگی بخش پاک کلام میں یوں مرقوم ہے: جو کچھ باپ مجھے دیتا ہے میرے پاس آ جائے گا، اور جو کوئی میرے پاس آئے گا اسے میں ہرگز نکال نہ دوں گا، کیونکہ میں آسمان سے اس لیے نہیں اترا ہوں کہ اپنی مرضی کے موافق عمل کروں، بلکہ اس لیے کہ اپنے بھیجنے والے کی مرضی کے موافق عمل کروں. اور میرے بھیجنے والے کی مرضی یہ ہے کہ جو کچھ اس نے مجھے دیا ہے میں اس میں سے کچھ کھو نہ دوں، بلکہ اسے آخری دن پھر زندہ کروں. کیونکہ میرے باپ کی مرضی یہ ہے کہ جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں. پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے، اس لیے کہ اس نے کہا تھا کہ جو روٹی آسمان سے اتری وہ میں ہوں. اور انہوں نے اس سے کہا، کیا یہ یوسف کا بیٹا یسوع نہیں جس کے باپ اور ماں کو ہم جانتے ہیں؟ اب یہ کیوں کر کہتا ہے کہ میں آسمان سے اترا ہوں؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، آپس میں نہ بڑبڑاؤ. کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے. جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے. یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے، مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے. ناظرین، کلام مقدس کا یہ حصہ جو بھی ہمارے سامنے تلاوت کیا گیا ہے، یقیناً یہ گزشتہ پروگرام ہی کا تسلسل ہے جس میں ہم سیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، اور بہت ساری باتوں کو ہم نے خدا ان کے زندگی بخش پاک کلام میں سے سیکھا ہے، اور یقیناً آپ سب نے بڑی برکت پائی ہے. آج ہم اور ان تعلیمات کے تعلق سے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان اقدس سے ارشاد فرمائی ان کے تعلق سے مزید جانیں گے، سیکھیں گے. گفتگو کا آغاز آج ہم پاسٹر عمران بشیر صاحب سے کریں گے. پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر جب 41ویں آیت کا آغاز ہوتا ہے تو یہاں پر لکھا ہے پس یہودی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ گزشتہ آیت کے ساتھ منسلک ہے یا گفتگو کے ساتھ منسلک ہے. تو یہودی کیوں بڑبڑانے لگے ہیں؟ خداوند یسوع مسیح نے تو بڑی واضح تعلیم دے دی ہے، سب کچھ کھول کے بیان کر دیا ہے، پھر اس کے بعد بڑبڑانے کا تو لاجک نہیں بنتا ہے، لیکن یہ پھر بھی بڑبڑا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ جی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ کلام جو ہے وہ مشعل راہ ہے، اور اس کو جتنی زیادہ اس کی تشریح کریں گے، اس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، اتنا ہی زیادہ ہم خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے. یہاں پر ایک بات، جیسے آیت کا آغاز جو ہے وہ پس سے شروع ہو رہا ہے کہ پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے.
سو میں یہاں پر جب اس کو پڑھ رہا تھا تو دیکھیں کہ کیسی خوبصورت بات ہے کہ جو اسی چیپٹر کے اندر 6 باب کے اندر ہی جو پہلے جن لوگوں کی طرف اشارہ یا بات ہو رہی ہے وہ بھیڑ کی طرف اشارہ ہے، لیکن یہاں ایک دم سے جو لفظ آپ کو یہودی جو ہے وہ یہاں پر ملے گا، کیونکہ اس سے پہلے آپ 22ویں آیت میں دیکھیں، اس سے پہلے بھی دیکھیں تو 22ویں آیت میں کیا لکھا ہوا ہے کہ دوسرے دن اس بھیڑ نے جو جھیل کے پار کھڑی تھی. پھر اگر ہم آگے جائیں 24ویں آیت نے، پس جب بھیڑ نے دیکھا کہ یہاں نہ یسوع ہے نہ اس کے شاگرد ہیں، سو اس کے بعد وہ کانورسیشن شروع ہوتی ہے، اور یہاں پر آ کر بڑی کلیئرٹی کے ساتھ بات آتی ہے کہ پس یہودی اس پر بڑبڑانے لگے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ باتیں انہوں نے سنی، پہلے تو یہ کلام، اس کو سمجھنا، خود کو اپنی بابت یہ کلیم کرنا کہ میں روٹی ہوں اور میں آسمان سے اترا ہوں اور میں وہ ہوں جو تمہیں زندگی دلائے گا، اگر ایمان رکھو گے تو تمہیں زندگی ملے گی. جب انہوں نے یہ باتیں سنی تو وہ ریفلیکٹ کر پا رہے تھے پرانے عہد نامہ کے اندر، اور جب وہ پرانے عہد نامہ میں پہنچے ہیں تو انہیں یہ سمجھ لگی ہے کہ ان ساری باتوں سے، ان سارے کلیم سے وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ میں خدا ہوں. میری مانو، میرے حکموں پر عمل کرنا ہے، تم نے کس طرح سے اس بات کو کرنا ہے، تم نے کیسے اس پر ایمان لانا ہے. اور یہ باتیں سن کر یہودی جو ہیں وہ بڑے سوچ میں پڑ گئے کہ آپس میں بڑبڑانے لگے. اور جب وہ آپس میں بڑبڑانے لگے تو یہ بات بڑی، اور یہ میں جب بڑبڑانے پہ غور کر رہا تھا تو دیکھیں یہ اصل میں ان کی طبیعت کا حصہ ہے، یہ ان کی نیچر کا حصہ ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر نریٹر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہودیوں کو جو ہے وہ مینشن کیا ہے کہ پرٹیکولرلی انہوں نے یہودیوں کا انعام لکھا ہے کہ یہودی بڑبڑانے لگے، اس پر بڑبڑانے لگے. کیونکہ اگر ہم عہد عتیق میں دیکھیں تو جو خروج کی کتاب ہے اس کے اندر ہمیں یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ ملتی ہے کہ ان کا جو بڑبڑانا ہے یہ آج کا نہیں ہے، یہ ان کا بڑبڑانا بڑا پرانا بڑبڑانا ہے. اور یہ اسی سچویشن کے اندر پہلے بھی موجود تھے اور آج بھی یہ اسی سچویشن کے اندر موجود ہے. یہ تب موجود تھے، وہاں پر بھی روٹی کا ہی ذکر ہو رہا ہے، خروج 16 باب کی میں ذکر کر رہا ہوں، وہاں پر بھی روٹی کا من کا ذکر ہو رہا ہے اور یہاں پر بھی ہم روٹی کا ذکر کر رہے ہیں. جب دونوں جگہوں پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ تب بھی بڑبڑا رہے تھے، یہ اب بھی بڑبڑا رہے ہیں. اور لکھا ہے خدا ان کے کلام میں، دوسری آیت میں میں پڑھ رہا ہوں، اور اس بیابان میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت موسیٰ اور ہارون پر بڑبڑانے لگی. اب انہوں نے کیا کیا ہے کہ وہ ساری کی ساری جماعت جو ہے وہ ان پر بڑبڑانے لگی. میں 8ویں آیت پڑھوں گا اور لکھا ہے، موسیٰ نے یہ بھی کہا کہ شام کو خداوند تم کو کھانے کو گوشت اور صبح کو روٹی پیٹ بھر کے دے گا، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑاتے ہو اسے وہ سنتا ہے. اب یہ بڑی اہم بات ہے سر، کہ ہماری جو گرمبلنگ ہے، ہمارا جو بڑبڑانا ہے، خدا اس کو سنتا ہے، اس کے کان اس پر. بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ جو میں اپنے دل میں باتیں کر رہا ہوں، جو میں ارد گرد باتیں کر رہا ہوں، یا جو میں بڑبڑا رہا ہوں، یا جو خدا پر بعض اوقات لوگ الزام تراشی کر رہے ہوتے ہیں کہ میرے لیے یہ کیوں کیا ہے، میرے لیے یہ کیوں کیا ہے مجھے. اور بہت دفعہ فیملیز کے اندر، چرچز کے اندر، مختلف جگہوں پہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ لوگ بڑبڑاتے ہیں، اور لکھا ہے کہ ان کا بڑبڑانا سنا جاتا ہے، بڑبڑاتے ہیں. اور اس سے اگر میں 7ویں آیت پڑھوں تو وہ یہ بھی کلیئر کرتی ہے کہ صبح کو تم خداوند کا جلال دیکھو گے، کیونکہ تم جو خداوند پر بڑبڑانے لگتے ہو اسے وہ سنتا ہے. اور ہم کون ہیں جو تم ہم پر بڑبڑاتے ہو؟ الٹیمیٹلی بات کیا ہے، جب ہم لیڈرز پر بڑبڑاتے ہیں، اپنے چرواہے پر بڑبڑاتے ہیں، تو ہم جب چرواہے پر، خدا کے خدام پر بڑبڑاتے ہیں اور بات کرتے ہیں تو اصل میں وہ موسیٰ یہی بات کر رہا ہے کہ ہم کون ہیں. یہ جو تمہارا بڑبڑانا ہے اصل میں خدا کی طرف سے ہے، کیونکہ ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف اور اسی کی بات کرتے ہیں. اس لیے وہ کہتا ہے کہ خدا نے تمہارا بڑبڑانا سنا ہے، اب وہ تمہیں کھانے کو گوشت دے گا. اب یہ کیا تھا، انہیں مصر کی ہانڈیاں یاد آتی تھیں اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں تو وہاں کا بڑا مزہ آتا تھا. 3 آیت میں لکھا، اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش ہم خدا کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیے جاتے جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے. اب
लुक एट द नेचर कि उनकी तबीयत देखिए कि वो कह रहे हैं कि हम गोश्त की हांडी के पास ही बैठे मार जाते हैं। मतलब ऐसा उन्हें बियाबान में वो गोश्त याद आ रहा है। सो अब यही नेचर है इनकी, ये तबीयत है। इसलिए इनको कहा गया था ये गर्दनकश कौम है, ये बार बार खुदा पर इल्ज़ाम, थोड़ा सा मामला, थोड़ी सी मुश्किल, थोड़ी सी परेशानी आती है, बुड़बड़ाना शुरू कर देते हैं। और ये जैसे मैं पहले भी बात कर रहा था कि खरूज के 16वें बाब के जो ये वाक़या है, और यहाँ पर जो हम यूहन्ना की इंजील में ये जो वाक़या पढ़ते हैं जहाँ पर वो खाना खिलाते हैं, इनमें बड़ी मुमासलत पाई जाती है। वो वहाँ भी बुड़बड़ा रहे थे। अब ये चलते चलते टाइम लाइन के साथ यहूदी यरूशलेम में पहुँच गए। वो सारी हुकूमतें, सारे लोग जो आए, जो वक्त गुजरा, यहाँ पहुँचे। लेकिन आप देखें रवैया नहीं बदला। तब भी वही था, अब भी वही है। तब भी बुड़बड़ा रहे थे, अब भी लिखा है कि यहूदी उस पर बुड़बड़ाने लगे। उन्होंने फिर वही काम किया, फिर वहीं से उन्होंने अपना आगाज़ किया और वहीं पर शुरू किया है। और जैसे अभी हमने सीखा खुदा के कलाम में से कि वो सुनता है बुड़बड़ाना, और वो आपस में गुस्से इसलिए और लिखा है इसलिए। अब वो बुड़बड़ा क्यों रहे थे? इसलिए कि उसने कहा था कि जो रोटी आसमान से उतरी है वो मैं हूं। yes. अब ये उसकी वजह बनी, क्योंकि वो ये समझते थे कि जो मूसा ने जो सारा काम किया था, आसमान से जो हमें मन खिलाया था, ये तो आसमानी काम था, ये सिर्फ खुदा कर सकता है। और वो ये जब बात सुन रहे हैं तो वो चुप नहीं रह सके, वो बुड़बड़ाने लगे। और उन्होंने कहा क्या ये यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं? अब ये क्यों कर कहता है कि मैं आसमान से उतरा? अब जरा मुआजना करें। वो उसको देख रहे हैं जैसा वो नजर आता है, वो उसको देख रहे हैं कि हम इसकी फैमिली को जानते हैं, इसके पेरेंट्स का हमें पता है, इनके घर का हमें पता है, इसकी बिलोंगिंग का हमें पता है, ये कौन है? और अब ये कह रहा है मैं आसमान से उतरा हूं। yes. बाज़ औक़ात ये जुमले मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, ये जुमले बहुत ज़्यादा हम अपनी भी आम इस्तिलाहात में इस्तेमाल करते हैं। और ये कहते हैं और ये समझते हैं कि जो खुदा की बात कर रहा है, जो खुदा की बात कर रहा है। और बाज़ औक़ात लोग ये कहते हैं एक केड़े आसमान तो उतरे, ये कौन से आसमान से आए? सो यहाँ पर यहूदी भी एग्जैक्टली यही बात कर रहे हैं कि ये अब ये कह रहा है मैं आसमान से उतरा हूँ, हम इनको जानते हैं। और सिर्फ यहाँ नहीं, बल्कि इस एक बात का बड़े ज़बरदस्त तरीके से मुकद्दस मरकुस जो हैं वो भी बड़े ज़बरदस्त तरीके से इस बात को बयान करते हैं। मैं छठे बाब में से 2 आयत जो है वो पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है जब सब्बत का दिन आया तो वो इबादत खाना में तालीम देने लगा, और बहुत लोग सुनकर हैरान हुए और कहने लगे ये बातें इसमें कहाँ से आ गई? अब वो उसको देख रहे हैं उसकी प्रेजेंट कंडीशन को लेकर, जो उसकी असल रूहानी आइडेंटिटी है, जो रियल आइडेंटिटी है, उसको वो मिस आउट कर रहे हैं। yes. उसकी उनको पता नहीं लग रहा। और लिखा है ये बातें कहाँ से आ गई, और ये क्या हिकमत है जो इसे बख्शी गई, और कैसे मौजज़े उसके हाथ से जाहिर होते हैं। क्या ये अब ये वही बात है, क्या ये वही बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा है, और याकूब और यूसुस और यहूदा और शमाउन का भाई है? और क्या उसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं? बस उन्होंने उसके सबब से ठोकर खाई। ये उनका रवैया है, ये उनकी तबीयत है। वो बुड़बड़ा रहे हैं क्योंकि वो उनको एक्सप्लेन कर रहा है कि हु रियली ही इज़, कि वो असल में कौन है, उसकी हकीकत क्या है। और वो उससे जो है वो दूर रहना चाहते हैं, उसको समझना नहीं, इसको कबूल नहीं कर। अब यहाँ पर मैं समझता हूँ ये भी कैसी एक इंसानी हालत है, जब अंदर आपके माइंड में ये चल रहा हो कि हाँ यही है, बातें पूरी हो रही हैं, कलाम में ये लिखा हुआ है, यहाँ पर ये लिखा हुआ है, लेकिन आप कबूल नहीं कर रहे। पब्लिक प्रेशर है, हुकूमत का प्रेशर है, पॉलिटिकली आप चीज़ों को पहले लेके आ जाते हैं, और जो रियल अंदरूनी है उनको आप छुपाते हैं और उसको लुक डाउन कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो यूसुफ का बेटा यीशु नहीं, yes. जिसके बाप और माँ को हम जानते हैं। अब ये कहता है कि मैं आसमान से हूँ। और लिखा है अगली आयत में, यीशु ने जवाब में उनसे कहा आपस में ना बुड़बड़ा। प्रेज द नेम ऑफ द लॉर्ड। अब ये बातें वो डायरेक्ट खुदा यीशु मसीह से नहीं कर रहे, आपस में कर रहे हैं। लेकिन जब वो इवन आपस में भी कर रहे हैं तो खुदा यीशु मसीह को उनकी बातों का पता लग रहा है, उनकी उसकी समझ आ रही है कि दिल में क्या सोच रहे हैं, व्हाट इज़ रियल। और मैं ये बात हमेशा कहता हूँ, ये बात नहीं है कि आप फेक कितना अच्छा करते हैं, ये बात नहीं है कि आप दिखते कितने अच्छे हैं, ये बात नहीं है कि आप दुआ में
کتنا زیادہ آپ شور ڈال پاتے ہیں یا دعا میں کیسے آپ بڑے روحانی نظر آتے ہیں، لیکن آپ جو ریئل میں ہیں دیٹ از امپورٹنٹ ٹو گاڈ. وہ خدا کو نظر آتا ہے، وہ خدا سنتا ہے. خدا، میں بعض اوقات یہ بھی کہتا ہوں کہ ملاکی نبی کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ تم نے کہا اس میز پر کے ہدیے بے حقیقت ہیں اور تم نے ناک چڑھائی. اور میں یہ بات پر غور کر رہا تھا کہ خدا ہمارے جیسچرز پر بھی نگاہ کرتے ہیں. ہمارے ایکشنز کیا ہیں، ہم کیسے کرتے ہیں، ہم دعا کیسے کر رہے ہیں، ہم کیا بے دلی سے دعا کر رہے ہیں، مجبوری میں چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجبوری سے بس وقت پورا کر رہے ہیں. یہ بات نہیں ہے. ہمیں خدا اندر سے جانتا ہے. اس نے کہا تو وہ ان کا آپس میں بڑبڑانا جان گیا. اس نے کہا تم نہ بڑبڑاؤ بیکاز آئی نو، مجھے پتہ ہے کہ تم کیا کر رہے ہیں. تو اس لیے وہ اندر تک دیکھ لیتا ہے. اس سے کچھ چھپا نہیں ہے، کوئی چیز اس سے آپ چھپا نہیں سکتے. اور جب وہ سب کچھ جانتا ہے تو پھر ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ ہم اندر سے کیسے ہیں. ریئل می جسے کہتے ہیں نا، اصل میں جو آپ ہیں وہ کیسے ہیں. اور یہ روحانیت، اور بعض اوقات میں تو کہتا ہوں اکثر اوقات اگر آپ سانپ پر غور کریں تو اس کی جو چال ہوتی ہے وہ یوں چلتا ہے، لیکن جب وہ اپنے بل میں گھستا ہے تو وہ بالکل سیدھا جاتا ہے. سو ایسے بڑے ایماندار جو اپنے آپ کو ایماندار کہتے ہیں، نامی مسیحی آپ کو نظر آئیں گے جب دنیا میں چلتے ہیں تو ان کی چال ایسے جلیبی وانگو بالکل سیدھے، بڑی ان کی چال ایسی ہوتی ہے. لیکن جب کہیں بیٹھے ہوں گے، کلام کی بات کریں ان سے، خدا کی بات کریں، خدا کے روح کی بات، جی ہمیں پتہ ہے وہ ایسا بتائیں گے کہ آپ سے زیادہ وہ کلام کو جانتے ہیں، جتنی ہماری عمر ہے اس سے زیادہ ان کا کلام کا تجربہ ہوتا ہے. سو مقصد میرا، میں کسی کو لک ڈاؤن نہیں کر رہا یا چھوٹا نہیں کر رہا، لیکن میں صرف اس بات کو ہائی لائٹ کر رہا ہوں کہ ہمیں اپنے اندر کی حالت پر نگاہ کریں. کیا ہم اندر سے بڑبڑاتے تو نہیں ہیں؟ کیا ہمارے اندر خدا کو لے کر، اس کے کام کو لے کر، اس کی ٹائم لائن کو لے کر ہمارے اندر کڑواہٹ تو نہیں ہے؟ ہمیں آج اس کو دور کرنا ہے، اس کو باہر نکالنا ہے. اس لیے وہ یہودی بھی ہزاروں سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر بھی وہ یہی کام کر رہے تھے اور ابھی بھی وہ یہی کام کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی اپنے رویے چینج کرنے ہیں. اور آج میں پیرنٹس کو یہ کہنا چاہوں گا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی زندگی میں جو آپ کرتے آئے ہیں اگر وہ بچے نہ کریں تو برائے مہربانی ان کے سامنے وہ چیزیں آپ نہ کریں، بلکہ اندر سے آپ تبدیل ہوں تاکہ بچے دیکھیں کہ ہمارے پیرنٹس یہ نہیں کرتے تو ہم نے بھی یہ نہیں کرتا، تاکہ نسل در نسل کڑواہٹ نہیں بلکہ مسیح کی محبت نسل در نسل ٹرانسفر ہوتی چاہیے. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے خادم نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں. ناظرین آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں پر 44ویں آیت میں لکھا ہے، کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ جی شکریہ بھائی صاحب. اس میں ایک بار پھر آسمانی اور زمینی نظام، زمین پر آسمان کا وہ نظام جو خداوند یسوع مسیح میں جس پر عمل کیا گیا، اس کی بڑی سمجھ لیں کہ وضاحت ہے اس میں، لیکن اس کے لیے ہمیں چند آیات پیچھے اور آگے بھی جانا پڑتا ہے اس کو، اور پھر پرانے عہد میں بھی جانا پڑتا ہے. پھر ہمیں ایک ایسی جگہ بھی جانا پڑتا ہے جہاں پر زیادہ تر لوگ جانے کے لیے کوشش نہیں کرتے. کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے، میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا. کیا یہ وہی باتیں نہیں جو کچھ دیر پہلے بھی ہم ان کو دیکھ چکے ہیں اور ان پر غور کر چکے ہیں؟ لیکن اس میں کچھ نہ کچھ اور وضاحت موجود ہے جو باپ اور بیٹے کے تعلق سے ہے. ابھی تثلیث کا بھی ذکر ہوا، خداوند یسوع مسیح کی موت کا بھی ذکر ہوا، زندگی اور موت کے درمیان فرق کا بھی ذکر ہوا. ان سب باتوں کے درمیان ایک ایسی کیفیت جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، جسے سمجھا جا سکتا ہے، خواہ مقامی عقل سے خواہ آسمانی عقل سے،
لیکن اس کو سمجھا جائے تو بات کلیئر ہوتی ہے. کیسے؟ کہ کوئی میرے پاس نہیں آتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے. یعنی ایک تو مسیح یسوع کا بھیجا جانا یہ بھی ایک مرضی کی تکمیل ہے, یہ خدا باپ کی مرضی کی تکمیل ہے. اور اب یسوع مسیح کا یہ فرمانا کہ کوئی میرے پاس نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے, یعنی یسوع مسیح کو بھیجنے کا کام کس نے کیا؟ خدا باپ نے, خدا باپ نے. یس. اور جو لوگ باپ کے پاس جانا چاہتے ہیں یسوع مسیح کے وسیلے سے, وہ کس کی مرضی سے جا رہے ہیں؟ وہ بھی آسمانی باپ کی مرضی سے جا رہے ہیں. لیکن وہ مرضی کب پوری ہو سکتی ہے؟ خدا باپ کی وہ مرضی کب پوری ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یسوع مسیح تو کہتا ہے کہ میرے پاس کوئی نہیں آ سکتا جب تک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے اسے کھینچ نہ لے. یسوع مسیح کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں جا سکتا. یعنی اس تصویر کی وضاحت یہ ہے کہ جو شخص باپ کے پاس جانا چاہتا ہے وہ خداوند یسوع مسیح میں ہو کر باپ کے پاس جا سکتا ہے. اب اس کے لیے کچھ 2-3 حوالہ جات ہم دیکھیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ باپ کی طرف سے بیٹے کو بھیجا گیا کہ وہ روئے زمین پر انسان کے لیے وہ دروازہ جا کر کھولے جو باپ کے پاس جانے نہیں دیتا اور بند ہے. اور وہ دروازہ کون ہے؟ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں, دروازہ میں ہوں, روٹی میں ہوں. وہ خداوند یسوع مسیح وسیلہ ہے. بنائے عالم سے پیشتر. اچھا, اس میں جو لفظ کھینچنے کا ہے نا, جب انگور کی فصل پک جاتی ہے اور گچھے اتارے جاتے ہیں تو پھر ایک تو مین کٹنگ ہے نا گچھوں کی, لیکن جو انگور کا جو انتخاب ہے وہ پلکنگ سے, ایک مطلب جو آپ کو چاہیے وہی انگور آپ اس میں سے کھینچ کر توڑتے ہیں. اس کے لیے یہی لفظ, یہی ٹرم ہے. متی کی انجیل کے 25ویں باب کی 34ویں آیت کہتی ہے کہ اس وقت بادشاہ اپنی دہنے ہاتھ طرف والوں سے کہے گا, آؤ میرے باپ کے مبارک لوگو. اب یہ باپ کے مبارک لوگ کب سے ہیں؟ جان خداوند یسوع مسیح نے دی ہے, قبول یسوع مسیح کو کیا ہے, ایمان یسوع مسیح پر لائے ہیں. لیکن اس کے پیچھے مرضی کیا تھی خدا باپ کی؟ اس نے جن لوگوں کو چنا وہ یسوع مسیح کے وسیلے سے ہیں, وہ باپ کے مبارک لوگ جو بادشاہی بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے تیار کی گئی. کس کے لیے؟ یہ مبارک لوگوں کے لیے جو چنے ہوئے تھے. اسے میراث میں لے لو, انعام میں نہیں. ایمان لانے کا انعام نہیں ہوتا, میراث ہے. اور میراث کا مطلب ہے کہ آپ اس گھرانے کا حصہ بن گئے. پھر یوحنا کی انجیل کا 17واں باب اس کی 24ویں بات, اے باپ میں چاہتا ہوں کہ جنہیں تو نے مجھے دیا ہے, جنہیں تو نے مجھے دیا ہے, جہاں میں ہوں وہ بھی میرے ساتھ. تو یسوع مسیح کہاں پر ہوگا؟ باپ کے پاس. اس کا مطلب ہے کہ وسیلہ پھر یسوع مسیح ہی ہے. یہ الوہیت اور بشریت کے درمیان کا جو نظام ہے اس کو بہت زیادہ سمجھنے کی ضرورت ہے. مجھے بھی, آپ کو بھی, آج بھی ایمان لانے والوں کو بھی بنائے عالم سے پیشتر خدا باپ نے چنا ہے. لیکن ہم خدا باپ کے پاس جا نہیں سکتے جب تک مسیح وسیلہ نہ ہو. اور اس نے بشریت میں آ کر اپنی جان دے کر اس بات کو ممکن بنایا. وہ تقاضے پورے کیے جو انسان اور خدا باپ کے درمیان جدائی تھی. یہ جو پھر زندہ کرنا والی بات ہے نا, اس کا مطلب ہے کہ میں اسی سٹیٹس پر بحال کروں گا, اسی زندگی کے سٹیٹس پر واپس بحال کروں گا جہاں سے گناہ کر کے معزول ہوئے تھے. تو ہم خداوند کے شکر گزار ہیں کہ وہ وسیلہ خداوند یسوع مسیح ہمیں ملا
اور ہمارے لیے یہ ممکن ہوا۔ پریز گاڈ، اور جتنے نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند ہونے کا حق بخشا، یعنی وہی میراث اور وہی حق جو خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے، بیٹے کا حق، اور وہ میراث جس کا وہ خود وارث ہے، اس میں ایمانداروں کو شامل کیا گیا ہے۔ لیکن سورس، وسیلہ اور ذریعہ صرف اور صرف ایک ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ اس پر بہت دفعہ پرانا عہد ہماری رہنمائی کرتا ہے، ہمیں بارہا بتاتا ہے وسیلہ ایک ہے۔ جیسے باغ عدن کا دروازہ جب بند کیا گیا تو تب بھی یہ ظاہر کیا گیا کہ باغ عدن کا دروازہ ایک ہی ہے، تاکہ بہت سارے لوگ بعد میں یہ نہ کہے کہ جی 2 دروازے بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی کہ 3 بھی ہو سکتے ہیں، نہیں جی اس کے وسیلے سے بھی نجات مل سکتی ہے، نہیں جی اس کے وسیلے سے بھی نہیں مل سکتی ہے۔ نہیں، ہرگز نہیں، خدا کا کلام بہت واضح ہے۔ اسی لیے تو کلام جو ابھی بنائے عالم سے پیشتر ہمارے لیے چناؤ کا جو ذکر کیا جا رہا ہے، یہ اس کا پلان ہے، اور پری پلانڈ یہ سارا کچھ ہمارے لیے کر دیا گیا۔ اور اس کے لیے بہت دفعہ خداوند زندہ خدا نے انکشاف کیا، اس بات کو ریویل کیا، ظاہر کیا کہ ہم کیسے خدا کی ابدیت کا حصہ بن سکتے ہیں، اور کیسے ہمارے لیے سورس ایک ہے، وسیلہ ایک ہے۔ پھر خیمہ اجتماع کو بنانے کے لیے کہا گیا دروازہ ایک رکھا جائے، تاکہ لوگوں پر اس بات کو کلیئر کیا جائے، واضح کیا جائے کہ میرے پاس آنے کا ذریعہ صرف ایک ہے۔ ہیکل بنائی گئی، دروازہ ایک ہی رکھا گیا۔ اس لحاظ سے خدا نے ہر دفعہ اپنی حضوری تک ایکسیس کا جو سورس ہے اسے یکتائی میں دکھایا اور یکتا دکھایا، تاکہ لوگوں کو اس بات کا واضح پیغام مل سکے۔ اسی لیے تو خداوند یسوع مسیح نے نئے عہد میں آ کر اس بات کا ڈکلیئر کیا، اس بات کو اور ڈکلیریشن دیا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ کوئی میرے وسیلے کے بغیر، یعنی وہ دروازہ، وہ راستہ جو پرانے عہد میں دکھایا گیا، وہ صرف میں ہوں۔ اس لیے اس نے کہا بھی کہ دروازہ میں ہوں، یعنی سورس میں ہوں، میرے وسیلے کے بغیر کوئی باپ کے پاس یعنی ابدیت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ مقدس یوحنا اسی بات کو بیان کرتے جو بھی پاسٹر صاحب ہماری رہنمائی کر رہے تھے، کہ میں اس لیے تاکہ وہ زندگی پائیں۔ کون سی زندگی؟ جو پہلے ہمارے پاس تھی، یعنی باغ عدن میں جو آدم اور حوا کے پاس گناہ کرنے سے پہلے زندگی تھی، اور گناہ کرنے کے بعد اس سے محروم ہو گئے۔ اب جتنے بھی لوگ مسیح پر ایمان لاتے ہیں وہ سب اس زندگی کے وارث ہوتے ہیں جو آدم اور حوا کے پاس تھی، یعنی وہ زندگی جو خدا کی زندگی ہے، وہ زندگی جو مسیح کی زندگی ہے، اور وہ ہماری زندگیوں میں کام کرتی، اور یہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، یہ اٹرنل لائف۔ یہ جو ختم ہونے والی زندگی ہے، اس زندگی کی بات نہیں کر رہے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے بھی نہیں کی، مقدس یوحنا بھی نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو چند سالوں پر محیط ہے، اس زندگی کی بات نہیں، بلکہ اٹرنل لائف، ہمیشہ کی زندگی۔ اور اس کے لیے بڑے واضح کلیئر الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ جو جسمانی زندگی ہے اس کے لیے جو یونانی متن ہے بہت کلیئر ہے، لیکن جیسے ہی یسوع مسیح کی زندگی کی بات ہوگی تو ہمیشہ لفظ زوئے استعمال کیا جائے گا، اور ہوا ہے، اس کا مطلب ہمیشہ کی زندگی، نہ ختم ہونے والی زندگی، اٹرنل لائف، خدا کی زندگی۔ اس طرح سے مختلف تراجم اس کے کیے گئے ہیں۔ سو بڑی زبردست باتیں۔ خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائیں، ہمیشہ کی زندگی کے وارث ہو جائیں۔ ناظرین، یہاں پہ وقت ایک بریک کا لیں گے، ایک شارٹ بریک۔ ہمارے ساتھ رہے، دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی۔ بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو خدا ان کے کلام میں سے ہم سیکھ رہے تھے، جان رہے تھے، آگے بڑھیں گے، اور گفتگو کا آغاز ایک دفعہ پھر پاسٹر عمران بشیر صاحب سے کریں گے۔ پاسٹر صاحب، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ یہاں 45ویں آیت میں ذکر ہے، نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوں گے، جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس آیت؟ ہاں جی، خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ بڑے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسا دکھ نہیں رہا
اگر جب ہم اس پورے ٹیکسٹ کو پڑھتے ہیں، لیکن ریئل میں آپ اس اگر ٹیکسٹ کا ٹیمپریچر دیکھیں تو وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ یہودیوں کی طبیعت ٹھیک کر رہے ہیں، کیونکہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ وہ انبیاء کے کلام سے، صحیفوں سے بڑے زبردست طریقے سے واقف ہیں، اور وہ جانتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ان میں کیا لکھا ہوا ہے، اور حرف بہ حرف انہیں پتہ ہے۔ لیکن اوورال سینیریو میں اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو ایک لارجر جو کانٹیکسٹ ہے اس کے مطابق اگر آپ اس کو دیکھیں تو وہ ریجیکٹ کر رہے ہیں، وہ قبول ہی نہیں کر پا رہے ہیں، وہ ان چیزوں کو لے ہی نہیں پا رہے ہیں، حالانکہ خداوند یسوع مسیح نے یہاں پر اس پوائنٹ پر آ کر انہیں اب ریفرنس دیا ہے پیچھے انبیاء کے صحائف کا، کہ وہاں پر ان باتوں کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے، کہ تم کیسے سیکھ سکتے ہو، کیسے تمہیں جو ہے وہ لکھا گیا ہے۔ اور اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور انہی صحائف کا جو ہے وہ سہارا لیں، اور ہم یسایہ نبی کے صحیفے کے اندر چلتے ہیں، اور اس کا باب نمبر جو 54 ہے ہم اس کے اندر دیکھیں گے۔ یہاں پر ہمیں خدا کی جو محبت ہے جو وہ اپنی قوم کے لیے رکھتا ہے وہ نظر آتی ہے، اور وہ ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے بانجھ تو جو بے اولاد تھی، اب میں تجھے جو ہے وہ کیا کروں گا، اولاد والی بنا دوں گا، تو خوشی کرے گی، تو گائے گی، میں تجھے بہتر بناؤں گا، اور تو اپنا اسی طریقے سے آیات آگے بڑھتی جائیں۔ تو یہ پورا کا پورا چیپٹر ہی بڑا امپورٹنٹ ہے اس آیت کو سمجھنے کے لیے، تاکہ ہم سمجھ پائیں کہ ہم کس طرح سے جو پرانا عہد نامہ نئے عہد نامہ میں جب استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے، اور کس طرح سے وہ کنیکٹ کرتا ہے اس کے ساتھ۔ تو یہ پورا چیپٹر ہی بڑا امپورٹنٹ ہے اس بات کو سمجھنے کے لیے، اور وہ یہ بتا رہا ہے کہ تو اپنا ننگ جو ہے وہ بھول جائے گی، اپنی بیوگی کی یار کو پھر کبھی یاد نہ کرے گی، اور یہ ساری باتیں خدا جو ہے وہ کرتا ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے جب ہم بڑھتے ہیں تو 13ویں آیت کے اندر یہ بات لکھی ہے، جس کو ہم یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں، لکھا ہے اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے، اور تیرے فرزندوں کی سلامتی کامل ہوگی۔ اب یہ آیت کے دو حصے، ہم پہلے پر پہلے غور کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے، اور یہاں پر جو خداوند یسوع مسیح کوٹ کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں کہ نبیوں کے صحیفوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہیں۔ سو وہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں اسی بات کی طرف جو کلام کے اندر لکھا ہوا ہے کہ تم خدا سے۔ اب یہاں پر ذرا غور کرنا ہے ہم نے، بڑی خوبصورت بات ہے کہ وہ جب پہلے موسیٰ سے چیزیں لے رہے تھے، سیکھ رہے تھے، تو موسیٰ خدا کے پاس جاتا تھا، میسج لے کر لوگوں کے پاس آ جاتا تھا، اور ایک بڑا منظر جو ہمیں ماؤنٹ سینائے کا، کوہ سینا کا جو منظر ہمیں ملتا ہے وہ سامنے ہے، کہ وہ سننے کے لحاظ سے تو بڑا زبردست منظر ہے، لیکن دیکھنے کے لحاظ سے بڑا خوفناک منظر نظر آتا ہے۔ اور یہی اینالوجی یہاں پہ بھی استعمال ہوئی ہے سننے اور دیکھنے کے تعلق سے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ سن کر تو بندہ بچ سکتا ہے، لیکن جو خدا کو دیکھ لیتا ہے وہ بچ نہیں سکتا، نہ زندہ رہ سکتا۔ اور موسیٰ نے اس بات کا برملا اظہار بھی کیا کہ میں اسے دیکھ لوں گا تو بچوں گا نہیں۔ لیکن یہاں پر اگر ہم غور کریں تو وہ یہ کہتا ہے کہ تم اب کیا کرو گے، وہاں وہ میسج ورڈ لے کر آ رہا ہے اور یہاں ڈیلیور کر رہا ہے، لیکن یہاں پر دیکھیں وہ موجود ہیں، وہ کھڑے ہیں، اور یہاں میسج کوئی لے کے نہیں آ رہا، خود میسج ان کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، خود کلام ان کے درمیان میں کھڑا ہوا ہے، ورڈ ان کے درمیان میں۔ اور جیسے لکھا ہے نا کہ تم، یسایہ نبی کے صحیفے میں لکھا ہے کہ تم خداوند سے تعلیم جو ہے وہ پاؤ گے، تعلیم، تیرے فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے، اور یہ ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے کہ وہ خداوند سے تعلیم پا رہے ہیں۔ وہ اس کے سامنے موجود ہیں، وہ ان سے بات کر رہا ہے، وہ ان کی اس کو سن رہے ہیں، اس کو دیکھ بھی پا رہے ہیں اور اس کو سن بھی رہے ہیں۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا یہودیوں کے لیے اور اس وقت کے اس بھیڑ کے لیے، ان لوگوں کے لیے جتنے بھی وہاں پر موجود تھے، ایک المیہ ہے کہ اگر وہ اس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، قبول نہیں کر رہے، تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیسے خدا جو ہے وہ ان کو سکھاتا ہے۔ اور یہ جو ہے یوحنا ہی کی انجیل کے اندر اس کے 12ویں باب کے اندر یہ بات بڑی کلیئرٹی کے ساتھ لکھی ہے، کیونکہ وہ بے یقینی کا، بے اعتقادی کا شکار ہے۔ اور لکھا ہے، میں آپ کے سامنے 38ویں آیت پڑھ رہا ہوں، تاکہ یسایہ نبی کا کلام پورا ہوا جو اس نے کہا کہ اے خداوند ہمارے پیغام کو کا کس نے یقین کیا، اور خداوند کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا، اس سبب سے وہ ایمان نہ لا سکے کہ یسایہ نے پھر کہا
اس نے ان کو ان کی آنکھوں کو اندھا اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا. تو یہ بات بڑی ضروری ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے کہ انبیاء کے صحائف کلیئرٹی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ وہ اس سے تعلیم بھی پائیں گے لیکن وہ اس چیز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, وہ قبول نہیں کر رہے. اب 3 مین باتیں جو ہیں وہ میں چھوٹی سی اس میں کرنا چاہتا ہوں. نمبر 1 کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ بالکل یہاں پر کلیئر کر رہے ہیں کہ جو سورس ہے جہاں سے یہ کلام آ رہا ہے یا جو ورڈ ہے وہ خود خدا ہے اور یہ خدا کی طرف سے ہے, کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے. وہ اس کو انسان کی طرف سے سمجھ رہے ہیں کیونکہ خدا یسوع مسیح جب آتے ہیں کیسے ممکن ہے, یہ تو ایک انسان ہے, اس کے ماں باپ کا ہمیں پتہ ہے, اس کے بہن بھائیوں کا ہمیں پتہ ہے, یہ کون ہے جو اس طرح کی باتیں کرتا ہے. لیکن وہ یہ بتا رہا ہے کہ جو سورس ہے اس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے کہ وہ خدا ہے. نمبر 2 کہ وہ اس نبوت کو, اس پروفیسی کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں کہ اس کی یہ فلفلمنٹ کا دن آ گیا ہے, یہ وقت آ گیا ہے اور یہ پوری ہو رہی ہے پروفیسی کہ جو لکھا گیا تھا وہ پورا ہو رہا ہے کہ وہ خداوند سے تعلیم پا رہے ہیں, وہ انہیں سکھا رہا ہے, وہ انہیں بتا رہا ہے اور اس بات کو ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اب کسی میڈیٹر کی ضرورت نہیں ہے درمیان میں, وہ خود ان کے درمیان میں موجود ہے جو انہیں سکھا رہا ہے اور بتا رہا ہے. اور تیسری اور آخری بات وہ یہ ہے کہ وہ ان کو جو انہوں نے ریجیکٹ کر رہے ہیں اس کو مان نہیں رہے ہیں, وہ ان کو یہی بتا رہا ہے کہ آئی ایم دا اونلی اینڈ دا لاسٹ ہوپ, میں ہی وہ امید ہوں آخری اور صرف وہی امید ہے. جیسے ابھی آپ بڑی اچھی بات, خوبصورت بات کر رہے تھے کہ ایک ہی دروازہ ہے, دیر از اونلی ون ڈور, کوئی اور آپشن نہیں ہے ہمارے پاس. راہ, حق اور زندگی اس نے فرمایا میں ہوں, اس کے بغیر ہم باپ کے ساتھ کنیکٹ کر ہی نہیں سکتے, اس تک پہنچ ہی نہیں سکتے, اس تک جا ہی نہیں سکتے. اب آ جاتے ہیں ہم اس کے دوسرے حصے کی طرف. وہ کیا لکھا ہے کہ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے. اور یہاں پر لکھا ہے تیرے فرزندوں کی سلامتی جو ہے وہ کامل ہوگی. اب جو اس کو سنتا ہے, جو اس سے سیکھتا ہے, وہ کیا لکھا ہے, وہ خداوند کے پاس آتا ہے, وہ رجوع آتا ہے, وہ اس کو قبول کر لیتا ہے. اور یہ بات بڑی زبردست ہے اور طے ہے کہ جو اس کو قبول کر لیتا ہے وہ پرانے عہد کی اس پروفیسی کو بھی پورا کر رہا ہے کہ وہ پھر سلامت رہتا ہے. اس پر کبھی وہ موت کا راج نہیں ہوگا, پرابلم نہیں ہوگی. اس ایک بات کے لیے وہ خوف سے آزاد ہو جاتا ہے. اور جیسے ہم پہلے بھی اس پورے پیسیج کو جب ہم ڈسکس کر رہے ہیں تو ہم نے اس میں یہی سیکھا ہے کہ جتنے اس کے پاس ہیں اس نے انہیں محفوظ رکھا ہے, وہ اس نے ان کو لوز نہیں کیا. اور یہی باپ کی مرضی ہے کہ جو اس نے دیا He just kept them safe. اور یہاں پر بھی وہ یہی کہہ رہا ہے کہ جو پاس آئیں گے, جو سیکھیں گے وہ میرے پاس آئیں گے. اس بات کو عملاً اگر ہم دیکھیں اپنی زندگی میں کیسے اپلائی کر سکتے ہیں تو یہ بات بڑی زبردست ہے. لکھا ہے کہ جس کسی نے باپ سے سنا اور سیکھا ہے وہ میرے پاس آتا ہے. سو ہم نے کلام کو صرف سننے والے محض نہیں بننا, بلکہ ہم نے اس کو سیکھنا ہے, اپنی زندگیوں کا حصہ بنانا ہے تاکہ ہم اس کے پاس جا سکیں, اس کی قربت کا تجربہ کر سکیں, اس کی حضوری کا تجربہ کر سکیں, اس کے ساتھ وقت گزار سکیں. اور اپنی زندگی میں صرف انفارمیشن نہ رکھیں, کیونکہ صرف انفارمیشن آپ کو کبھی تبدیل نہیں کرے گی, معلومات آپ کو تبدیل نہیں کرتی ہیں, بلکہ مکاشفہ آپ کی زندگی کے اندر ایک بڑی تبدیلی کو لاتا ہے اور ٹرانسفارمیشن کا کام کرتا ہے. سو اس کلام کو اپنی لائف کا حصہ بنائیں. اور لکھا ہے جو باپ کی سنتا, وہ پرانے عہد نامے کی جو بات کر رہے ہیں, جو اس کو سنا اور جس نے سیکھا ہے نا وہ میرے پاس آ جائے گا, اس کو پتہ لگ جائے گا who I am اور میں کون ہوں. اور میں یہ ضرور تمام زندگیوں کو جو سن رہی ہیں یہ کہنا چاہوں گا کہ یسوع کی پہچان کا بھید کلام سے کھلتا ہے. وہ جیسے جیسے کھلتا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے اندر اور تشنگی پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کی ذات کو اور جانیں اور سیکھیں. تھینک یو سو مچ. بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو آپ نے خداوند کے خادم کے وسیلے سے سنی ہیں, اور یقیناً بڑی انفارمیٹیو اور بڑی بابرکت باتیں ہیں جن کے وسیلے سے آپ سب برکت پا رہے ہیں. آگے بڑھیں گے اور پاسٹر عادل امین صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. یہاں 40ویں آیت میں ذکر ہے, یہ نہیں کہ کسی نے باپ کو دیکھا ہے مگر جو خدا کی طرف سے ہے اسی نے باپ کو دیکھا ہے. بڑی زبردست خداوند یسوع مسیح کی کوٹیشن ہے, اور جو زبردست پرانا عہد اور نیا عہد بھی اس میں شامل کیا گیا ہے. ذرا اس آیت کی وضاحت فرما دیں پلیز. بہت شکریہ پادری صاحب. ایک بار پھر آسمان اور زمین کے چکر لگانے پڑیں گے, اور
इस आयत की वसअत बहुत ज़्यादा है। यस, ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है। अच्छा, जब यीशु ये लफ्ज़ इस्तेमाल करता है बाप, तो इसका मतलब खुदा है। हर शख्स अगर ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेगा तो उसका मतलब खुदा नहीं है, लेकिन यीशु ने ये कहा है तो इसका मतलब है खुदा की बात हो रही है, खुदा बाप की बात हो रही है। मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, यानी मामला ये नहीं है, मामला कुछ और है। ये हो ही नहीं सकता कोई शख्स दावा कर ले और उसको सच साबित कर दे कि उसने खुदा को देखा है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इस दावे का मरकज़ी हिस्सा बन रहे हैं। इससे पहले रूए ज़मीन पर जो कुछ होता रहा, खुदा की मौजूदगी और उसकी हुजूरी, उसकी मैनिफेस्टेशन किस किस तरह से होती रही, तो लोगों के कुछ नज़रियात थे जो ज़ब्त तहरीर में भी आए। वो इसलिए ज़ब्त तहरीर में आते हैं क्योंकि बाइबल मुक़द्दस गलत बयानी नहीं करती। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो खुदा के सूरमा रहे, जो खुदा के इस पैगाम को हम तक पहुँचाने का ज़मीनी वसीला रहे, उन्होंने अपने नज़रियात, यानी जिस हद तक वो खुदा को समझते थे, वो उन्होंने हम तक पहुँचाए। और वो बड़े मजबूत नज़रियात भी हैं। लेकिन एक बात जो यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 18वीं आयत में लिखी है, वो ये है कि खुदा को किसी ने कभी नहीं देखा। अब इस किसी में कौन कौन शामिल है? ये जो लफ्ज़ किसी है ना, इसमें हर वो आँख शामिल है जो गुनाहगार आँख है, या गुनाह की जद में है, या जिस पर गुनाह की वजह से फना तारी है। ये उसमें सारे आते हैं। या यूँ कह लें कि रूए ज़मीन पर जो इंसान अपने मैटरनल पैटर्नल दोनों हालत में से वजूद में आता है, उनमें से कोई एक भी ऐसा नहीं है जो ये दावा कर ले कि उसने खुदा को देखा है। क्योंकि मामला ये था, आपको मालूम है कि खुदा जो है वो ये बात करता है कि ख़बरदार कोई इस पहाड़ के नज़दीक ना आए, ना कोई इंसान ना कोई हैवान। तो उसका जाहो जलाल, उसकी पाकीज़गी ऐसी है कि कोई फ़ानी या गुनहगार या नजिस हालत में उसके हुजूर कायम नहीं रह सकता। लेकिन देखें कि एक शख्स याकूब, वो खुदा के साथ रूबरू उसको देखने का दावेदार है। पैदाइश की किताब का 32वां बाब उसकी 30वीं आयत में लिखा है, और याकूब ने उस जगह का नाम फिनिएल रखा और कहा कि मैंने खुदा को रूबरू देखा तो भी मेरी जान बची रही। यही वजह है जिसकी वजह से मैंने कहा कि खुदा के लोगों के या अंबिया में से इस तरह के जो बयानात हमारे पास हैं वो इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा। लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि खुदा को रूबरू देखा गया? होशिया की किताब उसको वाज़े करती है। उसके 12वें बाब की अगर 3 से 5वीं आयत में अगर हम देखते हैं तो लिखा है कि उसने अपने रहम में अपने भाई की एड़ी पकड़ी और वो अपनी तवानाई के अय्याम में खुदा से कुश्ती लड़ा। 4थी आयत वाज़े तौर पर कहती है, हाँ वो फरिश्ते से कुश्ती लड़ा और गालिब आया। इसका मतलब है कि यूहन्ना बिल्कुल दुरुस्त बात करता है, उसे कोई अबहाम नहीं है। वो भी पुराने अहद से वाकिफ़ है, वो भी खुदा की उलूहियत से, उसकी हुजूरी की शरायत से वाकिफ़ है। और वो कहता है कि खुदा को कभी किसी ने नहीं देखा। और यीशु मसीह का ये कहना है कि ये नहीं कि किसी ने बाप को देखा है, मगर जो खुदा की तरफ से है। अब हम आसानी से कह सकते हैं या पूछ सकते हैं कि खुदा की तरफ से कौन है? यीशु है। ये तो इसका आसान जवाब है ना, ये तो इसका बराह रास्त जवाब है। लेकिन देखें, मगर जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है।
जो खुदा की तरफ से है, यानी जो यीशु है, उसने तो देखा ही है, लेकिन क्या यहाँ पर किसी और की भी बात हो रही है? किसी और का भी ये इस्तेहकाक है कि वो खुदा को देखे? कौन है? यूहन्ना की इंजील के 14वें बाब की 28वीं आयत में एक गुफ्तगू फिलिपुस के दरमियान जो खुदावन से हुई है, वो फिलिपुस ने उससे कहा, ए खुदावन, बाप को हमें दिखा, हमें यही काफ़ी है। एक बारी देख लीजिए बाप कैसा होता है। अच्छा, बाप को देखना चाहते हैं? तो यीशु मसीह का क्या उस पर रिस्पॉन्स था? यीशु ने उससे कहा, ए फिलिपुस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ। अब ये उलूहियत और बशरियत का यही एक फ़र्क है कि उलूहियत कहती है खबरदार कोई इस पहाड़ के नज़दीक ना आए, लेकिन वही बशरियत जब कलाम मुजस्सम हो गया है, वो कहता है, ए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, सब मेरे पास आओ। तो ये कुर्बत, अब फिलिपुस वो देख रहा है यीशु को, रोज़ाना देखता है और उसे कहता है कि बाप को हमें दिखा। तो यीशु ने कहा, इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ। अब इस मुद्दत में वो तालीमात भी शामिल हैं, वो मौजज़ात भी शामिल हैं, वो शवाहिद भी सारे शामिल हैं, वो मुशाहिदात भी शामिल हैं। यीशु क्या कुछ उनके लिए करता रहा और उन्होंने अपनी आंखों से क्या कुछ मौजज़ात देखे, वो सारा कुछ शामिल है उसमें कि मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? इतने करीब रहकर अगर वो यीशु को नहीं जानते तो इतने दूर होकर बाप से कैसे वाकिफ हो सकते हैं? तो ये बाप की तरफ से सहूलत इंसान को दी गई कि रूए ज़मीन पर यीशु को भेजा गया। जो बाप को जानना चाहता है वो बेटे को जान ले। और बेटा कहता है, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे पास हूँ। देखें, तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा। अब वो बात कि जो खुदा की तरफ से है उसी ने बाप को देखा है। तो यीशु मसीह को जो शख्स उसकी बशरियत से आगे, उसके बशरियत के शीशे में से आगे झांक कर उसकी उलूहियत को देखता है, वो बाप को देखता है। सो यीशु मसीह आज भी हमारे लिए, जिस तरह वसीले की बात हो रही थी, अगर वो निजात का वसीला है तो बाप को देखने का वसीला भी वही है। खुदा की तरफ से कौन है? वो यीशु मसीह है। और जो यीशु मसीह को देखते हैं वो यीशु मसीह के चुने हुए लोग, जो यीशु मसीह की उलूहियत तक नज़र जिनकी जाती है, वो गोया बाप को देखते हैं और उसी की मर्ज़ी तक पहुँचते हैं। यीशु ही बाप के पास से आया है, सिर्फ उसी ने बाप को देखा है। हाँ, अगर किसी ने यीशु की उलूहियत को देखा है तो फिर उसने बाप को देखा है, क्योंकि उसकी बशरियत में उसके बाप की मर्जी और बाप की उलूहियत वो उसकी ज़ात का परतव है। कोई इसमें उलझन की बात नहीं है, कोई उलझन की बात नहीं है। अभी ये सारी बातें पीछे भी हम चंद आयात में देख चुके हैं। असल में यीशु मसीह का ये कहना है कि मैं और बाप एक है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। कहाँ पर एक हैं वो? एक उलूहियत में है, एक बशरियत में है। लेकिन हमारी निजात के मामले में, हमें अपने साथ मिला लेने में, हमें वापस ज़िंदगी में बहाल करने में एक है। यीशु बशरियत में, बाप अपनी उलूहियत में। बाप ज़िंदगी का मंबा और बेटा बदन की हालत में मौत पर फतहमंद। यहाँ पर आकर उलूहियत मुकम्मल, पूरा इख्तियार। अब आप यीशु को देखें, बाप को देखें, एंजॉय करें। यीशु को देखें, यीशु से मिलें और बाप को एंजॉय करें। प्रेज गॉड, थैंक यू सो मच। बड़ी खूबसूरत बाबरकत बातें। जब हम खुदावंद यीशु मसीह तक रसाई करते हैं, उसे पा लेते हैं, तो इसका मतलब ये है कि हम आसमानी बादशाहत में, यानी खुदा बाप के साथ शामिल हो जाते हैं। और बड़ी ज़बरदस्त आज की ये नशिस्त रही और आप सब ने यकीनन बड़ी बरकत पाई है, बहुत कुछ सीखा है। थैंक यू सो मच पास्टर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, अभी भी आपका कोई सवाल हो, स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। कोई दुआई दरख्वास्त तो दे सकते हैं, टेस्टिमनी शेयर कर सकते हैं। हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं
واچ کرنے کے لیے برکت ٹی وی آفیشیل کے نام سے ہمارا چینل ہے، ضرور اسے سبسکرائب کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ خدا کے کلام کی سچائیوں کو جان سکیں، سیکھ سکیں۔ آئندہ ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے برکت ٹی وی۔ گاڈ بلیس یو آل۔